آپ کو دفن کیا گیا، یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر چلی ہے۔ اسلام سے قبل کے جو حالات ہیں ان کے، تو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ آپ خاندان قریش کے باعزت لوگوں میں تھے، دولت و سخاوت کی وجہ سے کافی مقبول و مشہور تھے۔ اسلام سے قبل آپ نے نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ ہی کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ لگایا۔ اس صفت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان دونوں امتیازی شان رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد کے حالات کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ کفار نے انہیں کافی تکلیفیں پہنچائی۔ ان کے چچا حکم بن عاص نے رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا، خدا کی قسم میں تم کو کبھی نہ کھولوں گا، یہاں تک کہ اس نئے دین کو ترک نہ کر دو۔ حضرت عثمان نے ترک اسلام سے صاف منع کر دیا۔ ظالم بھی اپنے ظلم سے عاجز آ گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر جمے رہے، ثابت قدم رہے اور قائم رہے۔ آپ کے مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بھی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت عثمان بھی حبشہ سے مدینہ آ گئے۔ حضرت جعفر اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ آئے تھے، لیکن حضرت عثمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد ہی حبشہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح کر دوں۔ پھر جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ مختلف مواقع پر اپنی سخاوت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ جب کبھی اسلامی ریاست کو کسی طرح کی مالی امداد کی ضرورت پیش آتی تو ہمیشہ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اپنا مالی تعاون پیش کرتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے جو سامان جہاد دیا اور جو کھانا آپ اور آپ کے اصحاب کے دیا وہ کئی اونٹوں پر لگا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے لیے دعا کی بلکہ صحابہ سے بھی کہا کہ تم سب عثمان کے لیے دعا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے دعا کی۔ حضرت عثمان کاتب وحی تھے جس کے انجام دینے والوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، یعنی جو لوگ کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے ان سب کی حمد و تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے، اور یہ شرف حضرت عثمان کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے کتابت کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور نجی خطوط لکھنے کی ذمہ داری بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق تھی۔ اعمال صالحہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ رات کے قلیل حصے میں سوتے اور بقیہ رات نماز میں گزرتی۔ نماز تہجد میں روزانہ یہ قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ بقیہ ایام میں روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن بھی روزے سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی بھی تھے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اگر کسی جمعے کو آزاد نہ کر سکے تو پھر اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آج تمہاری پریشانی ضرور دور فرمائے گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہاری پریشانی ضرور دور فرمائے گا۔ اسی دن حضرت عثمان کے 1000 اونٹ غلے کے آئے، مدینے کے تاجر خریداری کے لیے آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ شام کی خریداری پر کس قدر نفع دو گے؟ تاجروں نے کہا 10 روپے پر 12 روپے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا
کہ ہم 15 روپے دیں گے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے ایک کے بدلے مال کی 10 روپے قیمت مل رہی ہے، ایک کے بدلے مال کی 10 روپے قیمت مل رہی ہے، کیا تم مجھے اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ خدا کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ جب آپ اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے سامنے پانی کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ آئے تو ان کے سامنے پانی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک میٹھا کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا، وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر منمانی قیمت وصول کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دے اس کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اسی طرح مسجد نبوی کے قریب ایک چھوٹی سی زمین تھی، وہ زمین بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 یا 25 ہزار روپے میں خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرا دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم رقیہ کی تیمارداری کرو، تم کو بدر میں شرکت کا ثواب ملے گا۔ آپ نے ان کو بدریوں میں شامل کیا اور مال غنیمت میں حصہ ادا فرمایا۔ احد کی لڑائی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی اور صحابہ کے درمیان بے چینی پھیل گئی، حتیٰ کہ بعض لوگ میدان جہاد سے ہٹ گئے۔ ہٹنے والوں میں بعض روایات کے مطابق حضرت عثمان بھی شامل ہیں، لیکن ہٹنے والوں پر 2 وجہوں سے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو شہادت کی وجہ سے، شہادت کی خبر کی وجہ سے گھبراہٹ کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے، اور دوسرے ہٹنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو و درگزر کا اعلان فرمایا، لقد تاب اللہ ولقد عفا اللہ عنہم۔ اللہ نے جو میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے ان کے بارے میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اپنے عفو و درگزر کا اعلان فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت سے متعلق قابل اعتراض بات کا ثبوت، یہ قابل اعتراض بات ہے، اس بات کا ثبوت کسی ایسی روایت سے جو خبر آحاد کی حیثیت رکھتی ہو قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی جن روایات سے حضرت عثمان کے میدان جنگ سے ہٹ جانے کا علم ہوتا ہے وہ خبر آحاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا حضرت عثمان کا میدان جنگ سے ہٹ جانا بھی قابل تسلیم نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، جن کو وہاں کفار نے قید کر لیا تھا، اور آپ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو اس خبر سے آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی، جس کو قرآن کریم نے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور اس بیعت میں شریک ہونے والوں کے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ دوران بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان بقید حیات ہیں۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس بیعت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت عثمان کا رہا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ ان کا ایک امتیاز تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی تحریک سے حضرت عثمان نے
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے حضرت عثمان نے 1000 اشرفیاں آپ کی خدمت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے، بیٹھ گئے اور ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہیں کریں، ان کو کوئی کام نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے درخواست کی کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما دے۔ آپ نے 6 لوگوں کے نام بتائے: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر لینا اور اس میں تاخیر ہرگز نہ کرنا۔ چنانچہ آپ کو دفن کرنے کے بعد یہ 6 حضرات جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ 6 میں سے 3 لوگوں کو سارے اختیارات دے دیے جائیں۔ حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو دے دیا، اور حضرت سعد نے اپنا اختیار عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ یعنی اب 3 حضرات رہ گئے: حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عثمان اور علی میں سے جو خلافت سے دستبردار ہونا چاہے اسی کو انتخاب کا حق دے دیا جائے۔ ان دونوں حضرات نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، تو عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی دستبرداری کا اعلان کیا کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انتخاب کا مجھے حق دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف کو انتخاب کا حق دیا گیا اور 3 دن کی مہلت بھی دی گئی۔ حج کا زمانہ تھا، لوگ حج سے فارغ ہو کر مدینے میں بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مدینے میں مقامی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مسلمان بھی اور دوسرے علاقوں کے مسلمان بھی موجود تھے، ان کی اچھی خاصی تعداد تھی، ان کا اچھا اجتماع تھا۔ اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طریقے پر ایک مسلمان کی رائے معلوم کی۔ ان دونوں حضرات کے بارے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھے 2 شخص ایسے نہیں ملے کہ جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح دیتے ہوں، لہذا بغیر کسی اختلاف کے حضرت عثمان کے نام پر اتفاق ہو گیا اور اس طرح ان کا انتخاب عمل میں آیا، اور پھر سب نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت عثمان کی مدت خلافت تقریباً 12 سال ہے، اس میں 12 دن کم ہے۔ شروع کے 6 سال نہایت بہتر حالات میں گزرے، مگر بعد کے 6 سالوں میں جب آپ نے اپنے رشتہ داروں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا جو آپ کے عہد خلافت کے زرعی اور سنہرے دور کے زوال کا سبب بنے، یعنی آپ کا اپنے رشتہ داروں کو مختلف عہدوں پر مقرر کرنا، بٹھانا، یہ آپ کے سنہرے اور زرعی دور کے زوال کا سبب بنا۔ صلہ رحمی کا آپ پر غلبہ تھا۔ بلا شبہ صلہ رحمی یہ ایک اچھا وصف ہے اور بہترین صفت ہے، تاہم جب عمدہ چیز حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو پھر خرابیوں کا پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ لیکن ان سب کمیوں کے باوجود آپ کی خوبیاں نمایاں تھیں، کیونکہ آپ نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ سنہرے اور جعلی حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں اور ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی بعض فطری خامیوں کی وجہ سے آپ کو ہدف ملامت یا آپ کی تنقید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آپ لوگ
بہت ہی توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ میرے ان دونوں لیکچرز کو سنیں، اور اسی کی روشنی میں آپ اپنے ایگزامس کی تیاری بھی کریں۔ خدا آپ سب کو کامیاب کرے دین و دنیا دونوں کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔